شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظار کرنے کو اترتے ہیں اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ یعنی اس قدر کی رات آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ رات نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحابہ کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری طریقوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری طریقوں پر متفق ہوں گے، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری رات یعنی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ مبارک رات رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور یہ ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے۔ امام شافعی نے 21ویں رات کو ترجیح دی ہے اور جمہور نے 27ویں رات کو، مگر صحیح تر یہی ہے کہ اسے ہر سال کے لیے کسی خاص طریقے کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے اور یہ پوشیدہ رات ہے۔ مختلف آثار میں اس رات کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں جن کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے مفصل لکھا ہے۔ بعض روایات میں اس کی ایک علامت بارش ہونا بھی بتایا گیا ہے، مگر کتنے ہی رمضان ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان میں بارش نہیں ہوتی، حالانکہ ان میں لیلۃ القدر کا ہونا برحق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر 20 تاریخ کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے، ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بلا دی گئی، یا آپ نے فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے کہ تم اسے آخری عشرہ کی رات طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواب میں گویا کہ کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ خیر ہم نے پھر اعتکاف کیا۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ طاق راتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لیلۃ القدر میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ دعا پڑھو کثرت سے۔ لیلۃ القدر کی رات جب تم پاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کا مینز کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں رات، 23ویں اور 25ویں راتوں میں سے شب قدر کو تلاش کرو۔ عبدالوہاب نے ایوب اور خالد سے بیان کیا، ان میں سے اکرمہ نے اور ان میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ شب قدر کو 24ویں تاریخ کی رات میں تلاش کرو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور میں امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ بس اب تم اس کو تلاش کرو، آخری عشرہ کی 9 یا 7 یا 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوطی سے باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کمر کس لینے کا مطلب کہ آپ اس عشرہ میں اس عبادت الہی کے لیے خاص محنت کرتے، خود جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا عمل تعلیم امت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اے ایمان والو، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کی پیروی کرو، تمہاری سعادت مندی ہے۔ یوں تو ہمیں ہمیشہ ہی عبادت الہی کرنا بڑا ہی ثواب ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت الہی کرنا بہت ہی بڑا ثواب ہے، لہٰذا ان ایام میں جس قدر بھی عبادت ہو سکے اس کو غنیمت جانیں۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔